وہاں مختلف علماء کو میں نے سماعت کیا اور پھر میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی پاکستان کی بستیوں میں اپنے رب کی توحید کا علم بلند کروں. میں بھی اپنے شہر کو چھوڑ کر پاکستان میں علامہ احسان الہی ظہیر کی صدا بن کر دنیا کائنات کو یہ بتا دوں کہ لوگوں، اہل حدیث کٹ تو سکتا ہے لیکن رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی محبت، جتنا پیار قاری یعقوب فیصل آبادی نے دیا ہے شاید کسی اور نے نہیں دیا. اور میرے دل میں بھی ایک تمنا، ایک آرزو، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی رب ان لوگوں میں کر لے جو رب کی توحید کا علم بلند کرنے والے، جو اپنے آقا کی حرمت کو فاروق آباد کی سرزمین پہ ہی نہیں، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محمد کا نام کل بھی بلند تھا، میرے محمد کا نام آج بھی بلند ہے، اور قیامت کی دیواروں تک میرے محمد کا نام بلند رہے گا. اور کیسے نہ ہو، او فاروق آباد میں بسنے والوں، او یوتھ فورس کے جیالو، میں نے اس علامہ احسان کو سنا کہ جس کو سامنے بیٹھ کے میں نے ایک تقریر بھی سماعت نہیں کی. میں نے ویڈیوز میں، آڈیو کیسٹوں میں انہیں سنا. اور یوتھ فورس والوں، اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے سفر کو پہچانو کہ تمہارا آغاز شہید ملت نے کیا تھا، اور شہید ملت نے سرزمین چنیوٹ میں اپنی ختم نبوت کی تقریر میں کہا تھا، کسے کے کشتا نہ شد از قبیلہ مانیست. میں وہ جوان چاہتا ہوں جو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنے سینے توپوں کے سامنے کھڑے کر لیں. یہ بارش کیا ہے، یہ بارش کے قطرات کیا ہیں، اور میں وہ جوان چاہتا ہوں جو نبی کی عزت اور حرمت کے لیے اپنے سینے گولیوں کے آگے کھڑے کر لیں. آج تم نے کیا سمجھا ہے؟ اور میرا آقا تو وہ آقا ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. او فاروق آباد والو، جس کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہو، جس کا ذکر آسمان اور زمین کا خالق بلند کر رہا ہو، کائنات کا کوئی انسان اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا مدبر ہو، فلسفی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کہے گا تو کیا کہے گا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور آج میں اپنے بزرگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سرزمین فاروق آباد میں اپنے استاذی المکرم کی موجودگی میں لوگوں یاد رکھو، جو رب کی توحید کا دفاع نہیں کر سکتا وہ میرے نبی کی حرمت کا بھی دفاع نہیں کر سکتا. توحید کا عقیدہ پہلے ہے، محبت مصطفیٰ کا عقیدہ بعد میں ہے. اور یہی تو میرے آقا نے کہا تھا، اور کہا بھی کس سے تھا؟ فاطمہ تو اپنے بابا کی لخت جگر ہے، تو حسنین کی ماں ہے، تو علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، لیکن قیامت کے دن تیرا بابا تیرے کام نہیں آئے گا. اور میری پھوپھی صفیہ، میں جانتا ہوں تیرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھوپھی قیامت کا دن ہوگا، تیرا بھتیجا محمد بھی تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا عمل تیرے کام آئے گا. آج کیا سمجھا ہے ہم نے؟ آئیے حدیث عرض کرنے لگا ہوں. سنن ابی داؤد کی 4363 حدیث کا نمبر ہے. اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہائے صدیق وہ ہے جس کی صداقت کو میرے رب نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرا نبی سچ کو لایا ہے اور صدیق اس سچ کی گواہی کو پیش کرتا ہے. اور وہ صدیق رضی اللہ تعالی کہ جس کے لیے نبوت کی زبان نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. وہ صدیق ایک آدمی سے خفا ہیں، ناراض ہیں. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا اے صدیق اگر آپ کہیں تو میں ابھی اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں. ابو برزہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے اتنی بات کہی، ابو بکر صدیق اٹھے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری مجھے بلایا اور کہا ابو برزہ بتا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں نے تو یہی کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا کیا اگر میں آپ کو حکم دیتا تو آپ سچ میں اس کی گردن کو اڑا دیتے؟ جی صدیق میں سچ میں اس کی گردن کو اڑا دیتا. او فاروق آباد کے لوگوں نوٹ کرو، صدیق کے لفظ ہیں، صدیق کا قول ہے، حدیث رسول ہے، سنن ابن ماجہ ہے. فرمایا واللہ ما کنت لبشر، فرمایا اللہ نے محمد کے بعد یہ مقام کسی انسان کو نہیں دیا ہے کہ محمد کا گستاخ واجب القتل ہے. ایک ہی سزا ہے کہ شاتم رسول کی گردن اس کے تن سے جدا ہے. اگلی حدیث نمبر 3461 سنن ابن ماجہ کی حدیث، راوی عبداللہ ابن عباس کا ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں لیکن قربان جاؤں میرے محمد کا صحابی ہے، جنت کا حقدار ہے، جس کو جنت کی ضمانت میرے آقا نے دی ہو. اور کیا کہا؟ اس نے اپنی لونڈی کو، اپنی بیوی کو قتل کر دیا. صبح ہو گئی، امام کائنات تک خبر پہنچی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ فرمایا جس نے اس لونڈی کا قتل کیا ہے وہ مجمع سے اٹھ کے اپنے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے. وہ نابینا صحابی اٹھا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا میرے آقا کے پاس آیا. جسم پہ کپ کپی تاری ہے، لرزا. یا رسول اللہ میری لونڈی باندھی تھی، یا رسول اللہ میرے 2 خوبصورت اس سے بچے بھی تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ میرے محبوب کو گالی دیتی تھی، وہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتی تھی. یا رسول اللہ سب کچھ گوارا ہے، محمد کی عظمت پہ آنچ آئے مجھ کو گوارا نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے چھرا پکڑا اس کے پیٹ پہ رکھ دیا، اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک وہ دنیا سے چلی نہیں گئی. آؤ اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں. میرے آقا نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا اس کا خون رائے گاں ہے، اس کے خون پہ کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا. اور لوگوں اقبال شہر سیالکوٹ کا باسی جس نے میرے آقا کے بارے میں کہا تو کیا کہا؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے کہا تک کان خلقہ القرآن. اور لوگوں میرے محبوب کا خلق جاننا چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھ لو. وہی معاشہ کہ جن کی پہلی تقریر میں نے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کی سنی، اور پورے پاکستان میں عظمت امی عائشہ کی دھوم قاری محمد یعقوب فیصل آبادی نے یوں دی کہ اہل حدیث کا بچہ سو بھی جائے
تو اس کے کانوں میں ماں عائشہ کی عظمت کے ترانے گنگناتے ہیں. سماعتوں میں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا کی آیت گونجتی رہتی ہے، اور دنیا میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ رب کی توحید کے بعد عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے بعد عظمت اہل بیت کی ہے، اصحاب رسول کی ہے، اور اس کے بعد عزت اور عظمت اس کی ہے جو توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، اور حرمت رسول کا سپاہی بن کر فاروق آباد کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے محمد کا نام اونچا ہے، میرے محمد کی شان اونچی ہے، میرے محمد کی رفت اونچی ہے. اور کیسے نہ ہو، امام بغوی نے لکھا، یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے جبرائیل بتا بلندی کیا، بالائی کیا، عظمت کیا. اے حبیب، اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے. کعبے میں آذان ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، فاروق آباد کی اس خدیجہ مسجد کے اندر آذان ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اور دنیا کائنات کے لوگوں، ابو لہب جس نے میرے آقا کی گستاخی کی، کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کا غزوہ بدر میں وہ شامل نہیں ہوا. اپنی جگہ پہ اس نے آس بن حشام کو بھیجا. جب قریش کے سرداروں کے قتل کیے جانے کی خبر اس کو پہنچی، اللہ نے اس کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا. 7 راتوں تک زندہ رہا. اللہ نے اس کو موت دے دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی کا دشمن دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتا ہے. وہ نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، نبی کا نام لینے والا کیوں نہ ہو، نبی کا دشمن کائنات میں زندگی گزارنے کا حق. آخری حدیث، میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے استاد جی کی موجودگی میں آج باز کروں، لیکن دور سے آیا تھا، میرے بھائیوں نے بلایا تھا تو میں نے کہا میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں. ابی بن خلف غزوہ احد میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. میرے آقا گھاٹی سے باہر آئے اور اس نے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر میرے آقا کو للکارا تھا اور کہا تھا اے محمد سن لو، آپ کو میں قتل کروں گا. میرے آقا نے کہا تھا تم مجھے قتل نہیں کرو گے، میں اپنے رب کے حکم سے تمہیں قتل کروں گا. اس نے کہا دیکھو میں الاوز نامی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، 7.5 کلو روزانہ اس کو دانا کھلاتا ہوں. 3 سا حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا اتنا توانا طاقتور گھوڑا ہے. میرے آقا کے اصحاب نے دیکھا. ارے اصحاب کون تھے؟ میرے استاد جی نے سورہ عصر کی تفسیر میں سرزمین لاہور میں کہا تھا واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ. اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. اور وہ صحابہ جنہیں قرآن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اس کا خاتمہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، اس کو آنے دو. آنے دیا گیا. میرے محبوب نے اپنے قریبی صحابی سے نیزہ لیا اور ابی بن خلف کو تاک کر نشانہ باندھ کے نیزے کو چھوڑ دیا. ایک نشان گردن پہ لگا اور اللہ کی قسم ابی بن خلف کہتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. اور اس لوگوں نے کہا، اپنے لوگوں میں گیا، کہا دل کیوں تھوڑا کرتے ہو؟ تھوڑی سی رگڑ آئی ہے، لیکن لگا کس کا؟ نیزہ ہے میرے محمد کے ہاتھ سے نکلا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. ارے یہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ ہیں. اس نے کہا لوگوں اللہ کی قسم اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی پھینک دیتے تو میں مر جاتا. یہ تو نیزہ تھا.
اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اب بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میں انشاءاللہ تمہیں قتل کروں گا۔ واپسی پہ جا رہا تھا، مقام صرف آیا تھا، اور صرف نامی جگہ پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور دنیا والوں کو میرے رب نے بتا دیا، فاروق آباد سے اہل حدیث یوتھ فورس کا کوئی جوان اٹھے یا نہ اٹھے، کوئی خطیب اٹھے یا نہ اٹھے، کوئی مبلغ اٹھے یا نہ اٹھے، رب خود کہہ رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب میں تیرے دشمنوں کے لیے کافی ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اے میرے محبوب تیرا دشمن دم کٹا رہے گا۔ تو میں بس اتنا ہی کہتا چلوں، ان کی راہوں میں اتنا چلا دے یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں۔ اور میرے علامہ نے کہا تھا ناقدو، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ہم مجبور زبانوں کو نوا بخشیں گے، کچ کلاہوں کی رونت کا اڑائیں گے مذاق، ہم تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم زد